الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین انا یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینهم صدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینون بقوة اجعل بینکم وبینهم ردما آتونی زبر الحدید حتی اذا سعوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا له نقبا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے ہم یاجوج ماجوج کا ذکر کر چکے ہیں کہ ذوالقرنین نے ان کو قابو کرنے کے لیے ایک دیوار بنائی جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقے میں مقید ہو کر رہ گئے۔ اب اس کی تفصیل کچھ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہے۔ حتی اذا بلغ بین الصدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو دیکھا کہ ان کے اس طرف کچھ لوگ ہیں کہ بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی جب وہ وہاں پہنچا تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی تھی، وہاں کچھ لوگ تھے تو ان سے ملے، لیکن ان کی زبان ایسی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی زبان کو نہ سمجھ سکتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تو ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے رہتے ہیں، بلا ہم آپ کے لیے خرچ کا انتظام کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھینچ دے۔ تو کسی مترجم کے ذریعے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ادھر یاجوج ماجوج تنگ کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ مہربانی فرما کر ہمیں ان سے محفوظ کر کے یہ دیوار بنا دیجئے۔ تو اس طرح انہوں نے دیوار بنا دی۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، ذوالقرنین نے کہا کہ خرچ کا جو مقدور خدا نے مجھے بخشا ہے وہ بہت اچھا ہے، تم مجھے قوت بازو سے مدد دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط اوٹ بنا دیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو خرچہ دیتے ہیں، ہمیں دیوار بنا دیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ خرچے کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، میں خود ہی کر لوں گا، بس تم ہاتھوں سے ہماری مدد کرو تو ہم انشاءاللہ اس کام کو کر لیں گے۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا سعوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، تو تم لوگ لوہے کے بڑے بڑے تختے لاؤ، یہاں تک کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ برابر کر دیا اور کہا کہ اب اسے دونکو، یہاں تک کہ جب اس کو دونک کر آگ کر دیا گیا تو کہا کہ اب میرے پاس تانبا لاؤ، اس پر پگھلا کر ڈال دوں۔ یعنی وہ چادریں کھڑی کر دیں، دونوں طرف چادریں کھڑی کر دیں اور درمیان میں پگھلا ہوا سیسہ تانبا اور دوسری دیگر جو دھاتیں تھیں وہ اس میں ڈال دیں۔ اس طرح ایک مضبوط دیوار جو تھی وہ بن کر کھڑی ہو گئی، جن کو یاجوج ماجوج جس پر نہ تو چڑھ سکتے تھے، جسے نہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، پھر ان میں یہ قدرت ہی نہ رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ یعنی وہ دیوار اتنی اونچی اور اتنی مضبوط تھی کہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں وہ سراغ کر سکتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج سے اس قوم کو محفوظ کر دیا۔ تو اب اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس دیوار پر نہ تو یاجوج ماجوج کے پاس چڑھنے کی طاقت تھی، نہ وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے کہ وہاں سے نکل کر آئیں، چونکہ چڑھنا بنسبت توڑنے کے زیادہ آسان ہوتا ہے، تو اس لیے نہ وہ چڑھ سکتے تھے نہ وہ توڑ سکتے تھے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز یاجوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ سورج کی شعاع ان کو نظر آ جائے، یعنی کہ دیوار میں سوراخ ہو جائے۔ چنانچہ جب دن گزر جاتا ہے تو ان کا سردار ان کے لیے حکم دیتا ہے کہ اب چونکہ شام ہو گئی ہے، اندھیرا چھا گیا ہے، اس لیے اب اس کو چھوڑو، صبح آ کے اس کو پھر دوبارہ جو ہے وہ توڑیں گے۔ تو وہ چلے جاتے ہیں۔ جب صبح اٹھ کے آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو یہ مسلسل کام ہوتا ہے اور ابھی تک ہو رہا ہے، اور جب ان کا نکلنا اللہ کو منظور ہوگا تو اس وقت جب وہ دیوار کو نقب لگانے کی کوشش کریں گے تو صبح سے شام تک لگے رہیں گے، تو جو ان کا سردار ہوگا وہ اس کو کہے گا کہ اب تم اس کو چھوڑ دو، ہم کل انشاءاللہ آ کر اس کو ختم کر دیں گے، اس میں نقب لگا لیں گے، اس میں سوراخ کر دیں گے، یعنی کہ وہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کہہ دیتا ہے۔ تو جب وہ صبح آئیں گے تو اسی انشاءاللہ کی برکت سے وہ اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ تو جب وہ توڑ ڈالیں گے تو پھر وہ باہر نکل کر بھوکے درندوں کی طرح اس قوم پر پل پڑیں گے، اور ان کے سامنے جو بھی آئے گا وہ اسے تخت و تاراج کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی انسان وہاں باقی نہیں رہے گا تو پھر وہ بد کردار لوگ جو ہیں وہ اپنے تیر جو ہے وہ آسمان کی طرف چلانا شروع کر دیں گے، تو اللہ کی قدرت سے ان کے جو تیر ہوں گے وہ خون میں ڈوبے ہوئے واپس پلٹیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ خون سے لتھڑے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمانوں پر رہنے والی تمام مخلوقات کو بھی ختم کر دیا ہے، لہذا اب ہم صرف ہم ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے، اور اپنی فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے زمین کو تباہ و برباد کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوگی کہ پھر ان کی گردن پر ایک پھوڑا نکلے گا جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ جب وہ سب مر جائیں گے تو پھر ان کی مردہ جسموں کو ادھر پڑے رہنے کی وجہ سے ان سے بو اور سرانٹ جو ہے وہ ہر طرف پھیل جائے گی، تو اللہ تعالیٰ موٹی گردن والے پرندوں کو بھیجے گا اور اس طرح وہ انہیں نوچ نوچ کر کھا جائیں گے اور کچھ کو اٹھا کر جدھر اللہ چاہے گا ادھر لے جائیں گے، اس طرح وہ ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو جب ان کی بدبو ختم نہیں ہوگی، گند پڑا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا، اور بارش اتنی زبردست ہوگی کہ اس بارش سے ساری زمین جو ہے وہ دھل جائے گی۔ تو اس طرح یاجوج موجوج کا خاتمہ بھی ہو جائے گا، اور جو دوسرے بد کردار لوگ ہیں وہ بھی سب ختم ہو جائیں گے، تو ادھر ہر طرف آرام ہی آرام اور چین ہی چین ہوگا، اور یہ وہی دور ہوگا جس میں حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ ادھر موجود ہوں گے۔ تو یہ تھے یاجوج اور ماجوج کے کچھ واقعات۔ اختصار کی وجہ سے ہم اس کو زیادہ بیان نہیں کر سکتے، تو اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔